شاید یہ ہماری سیاست کے خمیر میں رچ بس چکا ہے ڈاکٹر صاحب. رانا صاحب, یہاں پر ایک کوشچن جس کا حوالہ اطہر نے بھی دیا, میجر صاحب جو انکشافات کے ساتھ سامنے آئے کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی 3 بار عمران خان صاحب کی اجازت سے, جن کو عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ڈرٹی ہیری کہتے رہے. یہ کیا پلاننگ ہو ہے کہ عمران خان صاحب ان کو دن کی روشنی میں ٹارگٹ کرتے ہیں مگر دوسری طرف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں؟ ہاؤ از دس مینجمنٹ ورکنگ؟ یہ 3-4 لوگ جو بیٹھے ہوئے نا عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ ان کو جناب مشورے دیتے ہیں کہ جناب فلاں فوجی کے خلاف پرچہ دے دیں, اور فلاں کہ جناب اس نے یہ سارا پلان کیا ہوگا, یا پھر اور کوئی مطلب کہ جناب آپ باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں, یا تھنگز لائک دیٹ. اب اس میں خان صاحب کو چاہیے کہ ہی شوڈ ایکٹ لائک اے ٹرو لیڈر, یو نو. اور ٹھیک ہے, لیڈرشپ ہوتی ہے, سب کی باتیں سنتی ہے, لیکن فیصلہ وہ خود کرتی ہے. سو انسٹیڈ آف کاؤنٹنگ آن دیز 3-4 پیپل جنہوں نے خان صاحب کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے, اور وہ اپنی مرضی سے خاص طور پہ زیرو ان کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں فوج کو یا فوج کے لوگوں کو, اور وہ خان صاحب ایٹ ٹائمز وہ اس میں خان صاحب ہی گیٹس کیریڈ اوے, وچ از رانگ, وچ از ایبسلوٹلی رانگ. اور خان صاحب کو خود اپنے ڈیسیژنز لینے چاہیے اور ان لوگوں سے تھوڑا سا پرے ہونا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ایک پرسیپشن کچھ غلط بننا شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیں, آپ کسی ایک ڈی جی سی کے خلاف اگر پرچے کروانے نکل پڑیں گے تو آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سے یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں, ایک غلط طریقہ کار ہوگا یہ. اس طرح تو جس کا دل چلے گا خالہ جی کا گھر بڑھ جائے گا, جس کا دل کرے گا جدو مرضی پرچہ دے دیو جا کے. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ ایک پوری جناب جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو, وہ اگر آپ کہہ رہے جی میں انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں تو ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, نو, دیٹ از دیئر ڈیڈ لائن. آپ اس ڈیڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں, آپ اس ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں, وہ مت کریں. تو آپ کے پاس اگر پکے پیروں پہ کوئی چیز ہے, کوئی ایویڈنس ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن آپ اس طرح کہ 3-4 لوگوں نے آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اور وہ خان صاحب کو بریف کریں کہ جی ایسے نہیں ایسے ہے, so that is in a wrong taste. That is in a wrong, I would say it can go ugly, and it has turned ugly most of the times. So وہ مت کریں پلیز. اور جیسے ابھی بات کر رہے تھے, پی جے صاحب از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, اینڈ میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. وی آر آن دا سیم فریکوینسی, می اینڈ پی جے میر. دیکھیں, پی جے میر صاحب نے جو بات کی نا جب آن دا اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف, میں اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر چکا ہوں. وہ ماڈیفیکیشن یہ ہے, جیسے آپ نے اس کا ذکر بھی کیا عائشہ, بات یہ ہے کہ اگر ایک چیف آف آرمی سٹاف بنانا ہے آپ نے, تو آپ اس کو خود اس کو جا کے ایک ایسے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کا ایک رنگ ہے, وہاں پہ ایک باکسنگ کا رنگ بنا ہوا ہے, اس کے اندر آپ 4-5 نام دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی ادے جو چھوڑ لو تسی. بھائی سارے میرٹ پہ ہیں, ایوری ون از آن دا میرٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فوجی پڑھتا نہیں ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہوتا, میں نے تو 1 سال ایکسپیرینس کیا نیشنل ڈیفنس کالج میں, جتنا یہ پڑھتے ہیں میرے خیال میں کوئی عام آدمی نہیں پڑھتا. بٹ اینی ویز دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. بٹ دین اگین مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسی طرح کریں جیسے عائشہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا, اور ابھی آپ نے کوٹ بھی کیا, کہ جو سب سے سینئر موسٹ ہے ان دونوں میں سے چوز کر لیں, پہلے نمبر پہ کون ہے, دوسرے نمبر پہ کون ہے, ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دے, ایک کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دے. That's it, ختم ہوگی گل. تسی اس سارے ان 4 لوگوں کو 5 لوگوں کو آپ اس رنگ میں کیوں کھڑا کر دیتے ہیں, آپ اس کو کیوں ان ناموں کو کنٹروورشل بناتے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, 5 لوگ اپوائنٹ کیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے, اور 5 کے ساتھ انہوں نے سینگ پھنسا کے بیٹھ گئے وہ, ٹھیک ہے. اور وہ 5 کا جو کچھ ہوا, انہوں نے جو کچھ کیا ہے, مشرف آپ کے سامنے ہے, اور اس کے علاوہ کئی لوگ آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے انہوں نے ایک نیول چیف کو نکالا, میاں نواز شریف صاحب نے, ٹھیک کیا, اچھا کیا, اس پہ کرپشن کے چارجز تھے. آپ نے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک جناب آرمی چیف کو بلا کے اس کو گھر بھیج دیا, چلے وہ ان کا پروگیٹو تھا ایز اے چیف ایگزیکٹو, انہوں نے بھیج دیا, وہ اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں, بھیج بھی سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے مشرف کو بھیجا یا بھیجنے کی کوشش کی, اس میں پورا انسٹیٹیوشن ریئیکٹ کر گیا کہ بھائی یہ کی مسئلہ مذاق بنایا, جو ہر دوسرے دن جناب چینجز آ جاتی ہیں. اور یہ اس میں تھوڑا سا کسی کا بھی نہیں ہے, چیف کسی کا بھی نہیں ہے. اور اسپیشلی جب چیف آف آرمی اسٹاف بن کے اپنے آفس میں بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر جو
اگر کوئی اس کو کہے نا جناب کہ فلاں بندے نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے یا فلاں گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, سب سے پہلے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ جو اس کے اوپر اگر کوئی ایسی بات کرنا شروع کر دی ہے کسی نے تو اس میں سے نکلے باہر, اس سرکل میں سے, اس ٹیگ میں سے نکلے گا باہر وہ. اور کیونکہ وہ صرف اور صرف فوج کا ہوتا ہے, جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا اس کی پرائرٹی, اس کا فوکس صرف اور صرف فوج ہے, اور وہ فوج کے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, اور اس کی پرائرٹی وہی رہتی ہے, آخری دن تک وہی رہتی ہے, اور اس پہ کوئی چینجز نہیں آتی ہیں. سو اس سرکل میں سے نکال دے اس کو, ایک نیا قانون بنا دے. کہ آپ نے کیا ادھر سارے قانون بنتے رہے نا, جب آپ کی مرضی ہوتی تھی آپ نے جو قانون بنوانا ہوتا تھا آپ نے بنوا دیتے تھے. عمران خان کے دور حکومت میں بھی اس کو سپورٹ کر دیتے تھے, یا اس کے بعد ابھی بھی جو قوانین بن رہے ہیں اس کو تو بس اسی طرح بڑھی جا رہے ہیں, انواع بڑھی جا رہے ہیں. لیکن دین اگین آپ یہ کیوں نہیں, اچھا کام بھی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ ایک جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف بنے وہ ایک اچھی رسپیکٹ کے ساتھ آئے. رسپیکٹ اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رسپیکٹ نہیں ہوتی, ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, بٹ دین اگین اس چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کی رسپیکٹ ہو. جو بھی بنے چیف آف آرمی اسٹاف, اس چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کو لے کے لوگ دیکھیں اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اس کو پنچنگ بیگ نہ بنایا جائے رنگ میں اتار کے, جیسے آپ نے سٹارٹ کیا اپنے آرگیومنٹ کو رانا صاحب. فوج کا ہاں یہ میٹر اتنا ہی سادہ ہے, سینیورٹی کی بنیاد پر, بالکل سینیورٹی کی بنیاد پہ فوج نے جس طرح سے ان کو آرٹیکولیٹ کیا ہوا ہے, جس بنیاد پر وہ آگے آئے ہیں, اس میں بالکل اس میں سے مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن مشکل شاید اپنے جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ مشن پہ سیاسی جماعتیں بہت جلدی چل پڑتی ہیں. ہم نے یہ چینج بھی اسی بنیاد پہ دیکھا, خرم دستگیر صاحب کی زبان سے جو ادا ہوا کہ ہمیں یہ علم ہو گیا تھا, ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں کودنا پڑا. پی جمیل صاحب, ابھی جب جیسے جیسے شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے تو سیاسی طوفان مزید بڑھے گا. جیسے جیسے عمران خان صاحب لانگ مارچ کو آگے بڑھائیں گے, ان کے پاس بہت سے پتے ہیں, وہ مزید خطرناک ہو سکتے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں. ان کی اسٹریٹجی کسی ایک رخ پہ نہیں ہے, وہ بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ عمران خان صاحب صدر مملکت کو ایک لیٹر بھی لکھ چکے ہیں جس میں وہ ایکٹ ناؤ کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو, اور ساتھ ہی وہ انہیں کانسٹیٹیوشن کا بھی حوالہ دے رہے ہیں, اس کی شک 243(2) کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ آپ اس کے تحت اس معاملے پر ایکشن لیں. سمری جب ان کے پاس جائے گی تو باقاعدہ آئین یہ اختیار صدر مملکت کو دیتا ہے کہ وہ اس کو لے کے بیٹھ سکتے ہیں یا واپس کر سکتے ہیں کیبنٹ کو فور ریویو. سو یو تھنک کہ اس خط کی بنیاد پر صدر کوئی قدم اٹھائیں گے, جنہوں نے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے کہنے پر تحریک عدم اعتماد کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر دی تھی؟ دیکھیں, قدم اٹھانے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے اتنے قدم اٹھا لیے ہیں, اس وقت وی آر ان اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. ہم آج ساری جو آپ کی جو پولیٹیکل ڈسکشن ہے پورے پاکستان میں کہ کون آئے گا, کون جائے گا, کون رہے گا, کون نہیں رہے گا, الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا ہوگا, ہم یہ اس چیز پہ فوکس ہے. دا کنٹری از آن دا ورج آف بینکرپسی, دا کنٹریز اکانومی از ایبسولوٹلی ڈاؤن دا ڈرین, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خریف کا فصل کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, ربی کی فصل آپ کی بالکل آن دا ڈول ڈرمز ہے. آپ نے آگے کرنا کیا ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب اسحاق ڈار آئی ایم شیور وہ لگے ہوئے ہیں, اینڈ یو نو لیٹس ہوپ دیٹ ہی ڈز سم تھنگ گڈ. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے یہ تو ایک پار اسٹرگل اور پار گیم کے اندر پھنسا ہوا ہے, اور یہاں بیسکلی گیم چل رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی یہ دے آر دا نیو کہتے ہیں نا کڈز آن دا بلاک. دو آپ کے جو پرانے دو بلاکس ہیں پی ایم ایل این اور پی پی پی, میری نظر میں پی 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 نے ایک پی ایم ایل این کا ایسا کام کیا ہے کہ یہ میرے خیال پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ان کو وہاں پھینک دیا اندر دھکا دے کے آگے. ان کو بڑا شوق تھا نا کہ آگے ہاں جی مہنگائی ختم کر دیں گے, یہ دیکھو عمران نے یہ کر دیا, فلانا کر دیا, آ کے خود اس کو کہتے ہیں نا کویگمائر میں وہ خود پھنس گئے اس کے اندر. اب پی 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 یہ اس کے پاس ایسی کوئی اسٹریٹجک منسٹری نہیں ہے کہ جس کے اوپر لوگ ان پہ چھلانگے لگا کے ان کو کچھ کریں. سو آگے جو الیکشنز ہوں گے وہ میچ پھر بھی پی 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 اور پی ایم ایل این کا ہوگا. یاد رکھنا آپ, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سیاست کے اندر یہ بھولی نہیں جاتی ہیں. ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں, یاد رکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا کہ سر یہ آپ کے خلاف اب یہ ایف آئی آر لکھوانا چاہ رہے ہیں, اینڈ ہی سیڈ یار اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کر دو. وہ پرائم منسٹر صاحب سے پرائم منسٹرشپ سے ہٹتا ہے, وہ ساتھ ہی وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے آپ کی ایف آئی آر, اور وہیں بھٹو کو پھانسی لگ جاتی ہے. رانگ اور رائٹ لگ تو گئی نا پھانسی اس کی. سو بیسکلی کل اگر آپ کسی پہ لگاتے ہیں اور ایک سینئر کوئی بندہ ہے
تو کل وہ ختم ہوتا ہے, یہ آفس سے باہر جاتا ہے, آپ نے اس کو تو پھنسا لیا نا کہیں, کوئی نہ کوئی تو اٹھا لے گا. سو لیٹس ناٹ گو آن ٹو دیٹ ٹریک. دا ٹریک وچ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈو از کہ اس وقت نواز شریف یہ شہباز شریف وداؤٹ نواز شریف از 0 - 0 - 0. نواز شریف از دا سپریمو, ہی از the main person for PMLN, اور یہ باقی whether it is شہباز or anybody else, they will work on the instructions of نواز شریف. سو اب آگے آ کے لائے عمل جو ہے, نواز شریف نے کیا ان کو ایڈوائز کیا, کیا نہیں ہوا. لوگوں نے اس کے دو پرونگڈ معنی بھی, ایک فوکٹ آپ نے کہہ لو کہ ایک معنی بھی آ گیا, شاید ان کا کورٹ کیس تھا وہاں, اس کی وجہ سے کیا وہ بیکاز اس کے نیچرلی ان کو ان کے لائر سے پوری وہ رپورٹس ملتی ہیں, بیکاز دیٹ از واٹ دا لا از, you're informed of what is going on or what might be going on. So basically یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا جاتے جاتے آپ ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں. اب وہ مشورہ کیا ہے, ٹو یور کوسچن, یہاں آ کے اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. ہارڈ لائن آپ لیں گے, ڈونٹ فرگیٹ رانگ اور رائٹ. عمران خان ایک بیانیے پہ کھڑا ہے, جو مرضی کہہ لے وہ کھڑا ہے, اور لوگ اس کے پیچھے ہیں. وہ کھانستا ہے تو لوگ باہر آ جاتے ہیں, وہ تھوڑی سی وہ ہچکی مارتا ہے تو لوگ باہر آ جاتے ہیں. So he has a support at this present moment in time, and that must not be forgotten. کیونکہ جب بھی کوئی گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں او نہیں جی وہ 5 بازار بندہ ہے, 10,000 ہے. جب یہ ادھر تھے تو گورنمنٹ کے بندے آتے تھے, آج انکمبنٹ او نہیں جی ان کے کوئی بندے نہیں ہے. یہ پولیٹیکل گیمکری چلتی رہتی ہے, اس کو آپ اگنور کرو. آپ نے گراؤنڈ ریالٹی پہ جانا ہے. لوگ 20, 25, 30, 40 ہزار پہ سروائیو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ڈکیٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں, آپ دیکھیں کہ چوری زیادہ ہو گئی ہے, آپ دیکھیں کہ ہورڈنگ زیادہ ہو گئی ہے, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے. دیر از نو کنزیومر پروٹیکشن اینڈ پیپل آر گوئنگ ڈاؤن ٹو ڈاؤن ہل. تو اس چیز پہ تو ہم بات نہیں کر رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون آئے گا کون جائے گا. او بھائی جو مرضی ہے, وی ڈونٹ کیئر. واٹ وی کیئر از کہ ہمارا یہ جو اسٹیٹ ہے یہ اسٹیٹ چلے, ہم اسٹیٹ نہیں چلا رہے. سیڈ اسٹیٹ آف افیئر ساری آپ نے ڈسکرائب کر دی پی جے میر صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ. انہی مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن نعرے مارتی ہے, اور جب اقتدار میں آتی ہے تو صرف اپنے مفادات کو سرو کرتی ہے. میں اتر وقت ہمارے پاس کم ہے, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے, فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان جو فاصلے ہیں یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں. اچھا کانٹیکٹس بیک ڈور چل رہے ہیں, فیصل نصیر صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات صدر عارف الوی نے کروائی. تو فاصلے کہاں ہیں اور کس کی وجہ سے ہیں؟ دیکھیں وہ جو فیصل نصیر صاحب والا معاملہ ہے, وہ کل جو مبینہ لیڈر تھے پی ٹی آئی کے میجر صاحب, انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں. دوسری طرف سے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں یہ کون ہے. وہ جانتے ہی نہیں, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مبینہ لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے. تو اب البتہ مسئلہ یہ ہے کہ رابطے تو ہیں. صدر صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ جناب وہ بھی کوئی کسی قسم کا ڈائلاگ کر رہے ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے جو بات کی نا, وہ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کی. یہاں پہ ہم ایکڈیمک بحث کرتے ہیں, میں سیاستدانوں کی طرف بات کر رہا ہوں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ یہاں پہ ہر دور کے اندر ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ چلے. اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چلے گی تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. ریالٹی یہ ہے کہ آج شریف خاندان لندن میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا ہے کہ اگلا چیف کون سا لگائیں, کیونکہ اگر ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے تو یہ فیصلہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر, پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر. نہ چاہتے ہوئے بھی اداروں کا ایک رول ہے, تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ پھر اس کو آنےسٹلی ڈیبیٹ کیا جائے, آنےسٹلی اس کا کوئی حل نکالا جائے. اور میرے خیال میں چاہے نون لیگ کے تعلقات کشیدہ ہوں کسی ادارے کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ہوں یا عمران خان کے ہوں, وہ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو اگر کوئی صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے کسی طریقے سے تو وہ میرے خیال میں ہونی چاہیے. لیکن اب دیکھیں نا, آخری بات میں کروں گا کہ اب فیصلے جو ہے نا اور یہ ساری بہتری کی صورتحال اب یہ بند کمروں میں نہیں ہوگی. اب پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور الیکشن کروا لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو بحث اداروں کی طرف گئی ہوئی ہے وہ بحث دوبارہ سیاست کی طرف آ جائے گی. اور یہ سارے سیاسی عرف الیکشن کی سیاستدانوں نے مل کے دینی ہے نا. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بے اختیاروں سے تو معاملات ہی طے نہیں کرنے, وہ تو کہیں اور بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی میرا اسی طرف میں آ رہا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ سیاستدانوں نے دینی ہے, اور اس حکومت کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, جو خان صاحب کے بقول وہ ان کی سپورٹ حاصل ہے, وہ سپورٹ ان سے لے لیں تو یہ حکومت 24 گھنٹے میں گر جائے گی. خان صاحب تو یہ کہتے ہیں. اچھا, سپورٹ کے بغیر یہ حکومت گر جائے گی. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آپ کا فائنل کمنٹ, اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمارے ملک میں مسلمہ ہے. اب جب وہ اے پولیٹیکل ہونے کا بار بار اظہار کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے عمل سے وہ ثابت بھی کریں گے, تو نئے زمانہ نئے صبح و شام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟
جو حلف ان کے حلف میں ہے وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پر، اب سیاستدانوں کے حلف میں باضابطہ طور پر یہ ثابت کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے کہ وہ اب کوئی سہارے نہیں ڈھونڈیں گے جب بھی کمزور پڑیں گے؟ تو اصل میں بات یہ ہے جی کہ بڑے بڑے ایسے مواقع آئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آل پاورفل تھے، اگر وہ اس وقت چاہتے تو ملک میں ایک زبردست قسم کا جمہوری کلچر جو ہے وہ پیدا کر سکتے تھے، اور دستور بھی متفقہ بن گیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جس راستے کا الٹیمیٹ اینڈ جو کہ بڑا ٹریجک تھا وہ جو ہے وہ سامنے کیا راستہ تھا وہ یہ راستہ تھا کہ انہوں نے اپنی انا پرستی سے کام لیا، اور اپوزیشن کو ولی خان کے جلسے کو، میر صاحب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے اس پر گولیاں چلائیں، اور دستور بننے کے کچھ ہی مدت کے بعد، اور جو ہے ولی خان جو ہے وہ کتنی لاشوں کو لے کر پشاور گئے، لیکن انہوں نے جو ہے پاکستان کی سالمیت کے خاطر اس کو جو ہے وہ کوئی عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں حوالہ دیتے ہیں بھٹو صاحب کی مقبولیت کا اور اپنی مقبولیت کا، آپ مماثلت دیکھتے ہیں رویے میں؟ یہی تو افسوس کی بات ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب فی الواقعہ یعنی یہ چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے تو انہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ باہر آ کر یہ کہنا چاہیے تھا نواز شریف صاحب سے کہ بھائی وہ جو کچھ آپ کہتے تھے میں بھی اسے نتیجے پر پہنچا ہوں، تو چلیے اب جو ہے نا لیٹس اس جوائن ہینڈز ٹوگیدر، تیرا غم میرا غم ایک جیسا جو ہے جی وہ، اور اس کے بجائے خان صاحب نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے یہ مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو بس بدنام کیا۔